الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو مضمون بیان فرمائے ہیں۔ دونوں کے دونوں مضمون ہماری کامیابی کے لیے نہایت ضروری اور اہم ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے جو مضمون بیان فرمایا ہے، اس مضمون میں ہر انسان کو، بالخصوص ہر مسلمان کو توجہ دلائی گئی، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اپنی اور اپنی اولاد کی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرو، ان کا جائزہ لو، دیکھو کہ وہ کس راستے پر جا رہے ہیں، ان کے اخلاق و اعمال کس طرح کے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو ذمہ دار کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے اندر سے اس غلطی کو دور کرو۔ اس سے متعلق گزشتہ جمعوں میں کچھ تفصیل آپ احباب کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان فرمایا ہے وہ آخرت کے ایک حال سے متعلق ہے۔ وہ حال یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر پل صراط قائم کریں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس پل صراط پر اللہ تعالیٰ 7 چیک پوائنٹ قائم فرمائیں گے، اور پھر اس پر ہر انسان کو آنا ہوگا، انبیاء ہو کہ شہداء، صدیقین ہو کہ صالحین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک اس دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں، ان تمام کے تمام انسانوں کو پل صراط پر آنا ہوگا۔ پہلا جو چیک پوسٹ قائم ہوگا وہ انسان کے ایمان اور اس کے عقیدوں کی جانچ سے متعلق ہوگا۔
جس بندے کا ایمان اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، قیامت پر، خدا کی کتابوں پر صحیح اور درست ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے عین مطابق ہوگا، اس بندے کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے گا۔ جس بندے کے ایمان میں، یقین میں، عقیدوں کے اندر بگاڑ ہوگا، کمی ہوگی، اس پہلے مرحلے پر اس پل سے اس کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ دنیا میں مسلمانوں کے سوا جتنے لوگ ہوں گے اس پہلے مرحلے میں ہی وہ سب کے سب ناکام ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو مسلمان آگے بڑھیں گے تو کچھ دور پہنچنے کے بعد ایک دوسرا چیک پوائنٹ قائم ہوگا، وہاں پر ہر مسلمان کی نماز سے متعلق جانچ پڑتال اور اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کو بتایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے پوچھ نماز سے متعلق ہوگی۔ اس چیک پوائنٹ پر بھی جو سوال ہوگا، جو تفتیش ہوگی، وہ نماز سے متعلق ہوگی۔ کیا یہ مسلمان ہو کر اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کا اہتمام کرتا تھا یا کرتی تھی؟ اگر اس فریضے کو ادا کرتا تھا تو پھر صحیح کرتا تھا کہ غلط کرتا تھا؟ سنت کے مطابق اس کی نمازیں ہوتی تھی یا غلط سلط بنیادوں پر ہوا کرتی تھی؟ نماز میں اطمینان کی کیفیت تھی کہ یا جلدی بس رسمی طور پر اس کو پڑھ کر ختم کرتا تھا؟ یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اور جو مومن بندہ نمازوں کی تکمیل کرتا تھا خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اطمینان کی کیفیتوں کے ساتھ، خدا کے استحضار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس مومن کو آگے بڑھنے کی اجازت دیں گے۔ اور جن مسلمانوں کی نمازوں میں کمی ہوگی، جو پڑھتے ہی نہیں تھے، جو کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑتے تھے، یا جن کی نمازوں کے اندر اطمینان والی کیفیت نہیں تھی، ایسے تمام کے تمام مسلمانوں کو وہیں سے دھڑام سے گرا دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ تفصیلات تھی جو گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ جب بندہ مومن اس دوسرے چیک پوائنٹ سے آگے بڑھے گا تو کچھ دور پہنچنے کے بعد تیسرا چیک پوائنٹ مرحلہ آئے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو جانچ پڑتال ہوگی وہ رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق ہوگی۔ آیا یہ مسلمان اپنی زندگی میں اللہ کا جو وہ اہم ترین فریضہ روزے کی شکل میں ان کی طرف متوجہ تھا، وہ اس روزے کو رکھتے بھی تھے کہ نہیں تھے؟ اگر رکھتے تھے تو پھر صحیح رکھتے تھے یا ایسے ہی رکھا کرتے تھے برائے نام؟ جیسے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ روزہ تو رکھیں گے صبح سے لے کر شام تک، مگر ان کو اجر و ثواب اور اللہ کی رضا سے کسی قسم کا حصہ نہیں ملے گا، اور ان کے حصے میں جو چیز آئے گی وہ بھوک اور پیاس کی مشقت، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے روزہ تو رکھا تھا، سحری کی تھی، اور افطار تک کھانے پینے سے اور شہوتوں سے اپنے آپ کو بچایا تھا، لیکن انہوں نے روزہ رکھنے کے بعد اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کی، روزہ رکھنے کے بعد اپنے کان کی حفاظت نہیں کی، اپنے ہاتھ اور پیر کی حفاظت نہیں کی۔ کان کی حفاظت یہ ہے کہ جس طرح ایک روزہ دار مسلمان کھانے پینے سے بچتا ہے، وہ روزہ رکھنے کے بعد غلط چیزوں کو سننے سے اپنے کانوں کو بچائے رکھے،
زبان کا روزہ یہ ہے کہ جس طرح وہ کھانے کی لذتوں سے اپنی زبان کو منہ کو دور رکھتا ہے، جھوٹ اور غلط باتوں کو بولنے سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کرے۔ اللہ نے جو ہاتھ اور پیر کے اندر قوتیں اور صلاحیتیں دی ہیں، اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے۔ یہ ہاتھ اور پیر کا روزہ ہے۔ ایک مسلمان کو فقط کھانے پینے سے بچنا نہیں ہوتا، ایک مسلمان کو روزے کے اندر کھانے پینے کے ساتھ اپنے پورے جسم کو اور اس جسم کے تمام اعضاء کو ہر قسم کے لایانی اور لغویات سے بچانا ہوتا ہے۔ اور جو مسلمان ان کیفیات کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، پھر وہ روزہ اس مومن کے حق میں اجر و ثواب کا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث اور سبب ہوتا ہے۔ وہ روزے کی شان وہ ہوتی ہے جو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمائی، الصوم جنہ، روزہ مومن کے لیے ڈھال ہوتا ہے۔ قبر کے اندر جب بندہ پہنچتا ہے، اللہ کا عذاب اس کو چاروں اور سے اپنی لپیٹ پہ لینا چاہتا ہے، تو پھر روزہ ڈھال کا کام کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی، اور وہ جنگیں تلواروں سے ہوتی تھی، تو جو لڑنے والے ہوتے تھے تو ان کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوا کرتی تھی۔ سامنے والا مخالف جب اپنی پینترے بازی کو آزماتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوتا تو لوہے کی اس ڈھال کو آگے کر کر اس کے حملے کو روکتا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محسوس مثال دے کر کہا، جس طرح ایک جنگی میدان میں لڑنے والے سپاہی کے لیے ڈھال اپنے جان سے بچاؤ کا سبب اور ذریعہ ہوا کرتی ہے اور دشمن کے حملوں سے بچنے کا سبب ہوتی ہے، بالکل روزے کی کیفیت یہی، جو روزہ صحیح بنیادوں پر ہوگا وہ اللہ کے عذاب کو دفاع کرتا رہے گا، اس مومن کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اور جس مومن کی روزے میں یہ شان نہ ہو اور پھر وہ بس روزہ تو رکھتا ہے رسمی طور پر سب کی طرح، لیکن گانے بھی سنتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور صبح جو سوتا ہے تو بس افطار کے لیے اٹھتا ہے، نہ نماز کی طرف کوئی توجہ، نہ خدا کی یاد کا کوئی اہتمام، یہ وہ روزہ ہے کہ جس روزے پر اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ جس مومن کے روزے کی کیفیت صحیح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھنے کی اجازت دیں گے، اور جن ایمان والوں کا روزہ صحیح نہیں ہوگا ان کو وہیں سے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ یہیں رک کر ایک خاص بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس جہنم میں قیامت کے دن کافروں کو بھی ڈالا جائے گا، اور اس جہنم کے اندر قیامت میں مسلمانوں کو بھی داخل کیا جائے گا، لیکن دونوں کو ڈالنے کے جو مقصد ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوں گے۔ کافر کو اللہ تعالیٰ جہنم میں گرائیں گے سزا دینے کے لیے، اور ایمان والوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا پاکیزگی کے لیے، تاکہ یہ مسلمان، یہ تو چونکہ اللہ اور رسول کو ماننے والا ہے، اس کا مقام جنت ہے، لیکن اعمال کی کمزوری کی وجہ سے اس کی اپنی جسم پر کچھ گندگی اور نجاستیں لگی ہوئی ہیں، اور جنت پاکیزہ لوگوں کا مقام ہے، اور انسان اس گندگی کے ساتھ وہاں پر داخل ہو نہیں سکتا، تو چنانچہ اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اس کے میل و کچیل کو ختم کرنے کے لیے، گناہ کے وہ اثرات کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے اعمال کی اس وقت تک سزا بھگت لے۔ جب سزا بھگت لے گا تو پھر اس کے اندر پاکیزگی اور طہارت کی ایک شان پیدا ہوگی، اس شان کے بعد وہ اس مقام پر رہنے کے لائق نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم سے اس کو اٹھا کر جنت میں پہنچائیں گے۔
الغرض جن لوگوں کا روزہ صحیح ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائیں گے، پھر وہ لوگ چلتے رہیں گے۔ کچھ دور پہنچنے کے بعد ایک چوتھا مرحلہ چیک پوسٹ کا قائم آئے گا، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے زکوٰۃ کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو روک کر کہیں گے ٹھیک ہے، آپ کا ایمان یقین عقیدہ بھی صحیح تھا، آپ کی نمازیں بھی بالکل صحیح تھیں، ماشاءاللہ آپ رمضان المبارک کے روزے بھی صحیح رکھتے تھے، اب چوتھے مرحلے پر آئے ہیں تو اس مرحلے پر دیکھا جائے گا یہ شخص صاحب نصاب تھا کہ نہیں تھا۔ اگر صاحب نصاب تھا تو پھر اپنی زکوٰۃ ادا کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا، ادا کرتا تھا تو پھر صحیح بنیادوں پر کرتا تھا یا بس الٹپ دے دیا کرتا تھا، ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ جس بندہ مومن کا اس چوتھے مرحلے پر زکوٰۃ والا معاملہ صحیح اور صاف و شفاف ہوگا، جو اللہ سے ڈر کر اپنے تمام مال کا حساب و کتاب کر کے غریبوں اور مستحقین کو ان کا حق دیا کرتا تھا، جس طرح نماز وضو کے معاملات کے اندر علماء سے مسائل لوگ معلوم کرتے ہیں، اسی طرح جو بندہ زکوٰۃ کے ہر معاملے کے اندر علماء سے مسائل معلوم کر کے اس کو صحیح مصرف تک پہنچانے کی کوشش کیا ہوگا، اس بندہ مومن کو تو آگے بڑھنے دیا جائے گا۔ ورنہ جن مسلمانوں نے اپنی زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کی ہوگی یا صحیح مصرف میں نہیں پہنچایا ہوگا، ایسے تمام کے تمام مسلمانوں کو روک لیا جائے گا اور وہیں سے ان کو دھکا دے کر جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس موقع پر چوکنا ہونے کی اور اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی وساطت سے اپنے بندوں کو اور نبی کی امت کو پیغام پہنچا دیا تاکہ کوئی شخص غفلت کے اندر اپنی زندگی نہ گزارے، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی ایک ایک چیز کی اور عالم آخرت میں پیش آنے والے ایک ایک مرحلے کی تفصیل سے اپنے بندوں کو اور نبی کی امت کو آگہی دی تاکہ کوئی کسی قسم کا عذر پیش نہ کر سکے۔ آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لے کر دیکھیں۔ اس مرحلے سے مجھے بھی دوچار ہونا ہے، آپ کو بھی دوچار ہونا ہے، آپ کی بیوی بچوں کو بھی دوچار ہونا ہے، اور آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ دنیا کے اندر اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے کیا پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ مجھے ہر قسم کی سہولت ہو، ہر قسم کی راحت ہو۔ بے شک آپ کی یہ پسند اور یہ چاہت غلط نہیں ہے، لیکن اسی پسند اسی چاہت کا معیار اس سے آگے بڑھا کر اپنی آخرت تک لے جائیے، اور آپ سوچئے کہ وہاں پر بھی میں اور میری فیملی اور میرے بچے بالکل سیف اور سیکیور رہیں، اور وہاں پر پیش آنے والے ہر مرحلے کے اندر مجھے میری فیملی کو اور میرے بچوں کو کامیابی سے ہمکنار ہونا پڑے۔ اسی لیے ہر مومن کو چاہیے کہ جو اللہ نے آیت کا پہلا مضمون بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ دوسرا جو مضمون ہے اسی سے متعلق پہلا مضمون ہے، اور اسی کی تلقین اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ لوگوں فکر کرو۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اس چوتھے مرحلے کو پار کرے گا تو پھر ان مسلمانوں کو آگے بڑھنے دیا جائے گا، پھر وہ لوگ چلتے رہیں گے۔ میں نے بتایا کہ 1500 سال کی مسافت کا راستہ ہے، اور اس راستے پر 7 چیک پوائنٹ ہوں گے، تو 5واں جو چیک پوائنٹ ہوگا جب مسلمان وہاں پہنچیں گے، وہاں انسان کے حج اور عمروں کی جانچ پڑتال ہوگی۔
کہ آیا اس بندے پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا تھا، کیا اس نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟ دنیا کے اندر بہت سے مسلمان ہمارے اپنے سماج میں اور تعلق والوں میں ایسے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، لیکن صاحب حیثیت ہونے کے باوجود آج تک انہوں نے حج نہیں کیا، اور ہم لوگوں نے اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں خواہ مخواہ کے اپنے اوپر عائد کر رکھے۔ ہم نے کہا حج اس وقت کریں گے جب میں اپنی زندگی سے ریٹائرمنٹ لے لوں گا، حج اس وقت کریں گے جب میرے تمام بچوں کی تمام بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، حج اس وقت کریں گے جب میں گھر بناؤں گا۔ یہ خواہ مخواہ کی چیزیں ہیں جو لوگوں نے اپنے ذمے اللہ کے اس فریضے کی ادائیگی سے متعلق عائد کر رکھے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی ذمہ داری کو نہیں رکھا، بس یہ کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس آدمی کے اندر استطاعت اور اہلیت آتی ہے، جس آدمی کے پاس اتنا دھن آتا ہے، اتنی دولت اور مال آتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے گھر کو جائے اور واپس آئے، اس آدمی پر اللہ کے گھر کو جانا لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ بس اللہ نے اتنا کہا۔ اللہ نے اس آیت میں آگے اور پیچھے کہیں یہ نہیں کہا کہ گھر بھی بنانا ہے اور حج کو آنے سے پہلے پورے بچوں کی شادیاں بھی کرنا ہے۔ یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول نے کہیں نہیں کہی، یہ لوگوں نے خواہ مخواہ، اور لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ حج جو ہے وہ آخری عمر میں بڑھاپے میں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جلدی کریں گے تو پھر گناہ نہیں کر سکتے۔ بڑی عجیب باتیں ہیں جو لوگوں نے خود اپنے اوپر طاری کر رکھی ہیں۔ آخر میں کیوں کرنا؟ اس لیے کہ جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اب جائیں گے اکٹھا پوری زندگی کا ایک ساتھ معاف کرا کے آئیں گے۔ یہ تمام کے تمام غلط تصورات اور خیالات ہیں جس میں لوگ کھوئے ہوئے ہیں۔ اس سے باہر نکلنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ تو پانچواں جو مرحلہ ہوگا، اس مرحلے پر جو حساب و کتاب، تفتیش اور جانچ پڑتال ہوگی، وہ حج اور عمرے سے متعلق ہوگی۔ آیا انہوں نے حج کیا کہ نہیں کیا؟ اگر حج کیا تو سنت کے مطابق صحیح بنیادوں پر کیا کہ نہیں کیا؟ حج تو فرض ہے، لیکن عمرہ یہ ضروری نہیں ہے، ایک نفل عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے تو پھر وہ عمل واجب ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے اس عمل کے کرنے کے معاملے میں آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے آپ کریں چاہے نہ کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے عمرے کا احرام باندھ لیا تو پھر وہ عمل آپ پر واجب ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے نفل نماز۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فرض ہے وہ تو فرض نمازیں ہیں، سنت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام فرض نمازوں کی تکمیل کے لیے آگے پیچھے کچھ رکعتوں کو پڑھتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ فرض نماز کی ادائیگی میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، ان سنتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرض ہے۔ ایک ہوتی ہے نفل نماز۔ نفل نماز جو ہوتی ہے وہ اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان خدا سے اپنے روابط اور تعلقات کو بڑھانا چاہے، بہت اچھی بات، یہ اس کے لیے سعادت اور کامیابی کی بات ہے۔ اور اگر کوئی ان نوافل کو نہ پڑھنا چاہے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کوئی مواخذہ اور سوال نہیں ہوگا۔ جیسے تہجد کی نماز ایک نفل نماز ہے، بڑی عظیم نماز ہے، اگر مسلمان اس کو اٹھ کر پڑھ لیں تو اللہ کی جانب سے بے انتہا اجر و ثواب اس کے لیے وعدے ہیں۔
لیکن اگر مسلمان زندگی میں کبھی نہ پڑھے تو کبھی اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے تہجد کیوں نہیں پڑھی۔ لیکن اگر کوئی تہجد کی نماز کے لیے اٹھا اور تکبیر تحریمہ باندھ لی تو اب یہ نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب اس نماز کو مکمل کرنا، بھاگ نہیں سکتا تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد، اب اس نماز کو مکمل اطمینان اور پوری کیفیتوں کے ساتھ ادا کرنا۔ بالکل ایسے ہی معاملہ عمرے کا ہے۔ عمرہ شروع کرنے سے پہلے ایک نفل عمل ہے، آپ کو اختیار ہے کہ صاحب آپ کریں یا نہ کریں، خدا کی طرف سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیا تو جو نفل عمل تھا وہ آپ کے حق میں واجب اور فرض ہو گیا، اب اس کی تکمیل لازم اور ضروری ہے۔ اب جو لوگ حج کا احرام باندھتے ہیں یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں، ان پر لازم اور فرض ہے کہ اس عمل کو ادا کرنے کے لیے اس عمل کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو شوق تو اس بات کا ضرور ہے کہ میں عمرہ اور حج کا احرام باندھوں، شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہماری سماج میں ایسا موجود ہو کہ جس کو اس عمل کی تکمیل کا احساس اور فکر ہو۔ لوگوں کو اس عمرے کا احرام باندھنے کا اور وہاں جانے کا شوق بہت ہے، لیکن لوگوں کو حج کے فرائض جاننے کا اور عمرے کے فرائض معلوم کرنے کا کوئی احساس نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ بات بڑی معلوم ہے کہ مجھے دعوتیں ضرور کھانی ہے، دعوتیں ضرور کرنی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے عقیقے کے عمل کو اپنی زندگی میں اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ جو درجہ فرض کو بھی حاصل نہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ بھئی جو شخص حج اور عمرے کو جاتا ہے اس کو عقیقہ کرنا ہے۔ دیکھیے عقیقے کا معاملہ یہ ہے کہ عقیقہ 7ویں دن سنت ہے، 7واں دن اگر چھوٹ گیا تو پھر زندگی میں موت سے پہلے کبھی بھی کر لے وہ نفل ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ حج کو جانے سے پہلے ایک دعوت بڑی کریں، اہتمام کریں اور لوگوں کے گھروں میں اہتمام سکھانے کے لیے جائیں، یہ نہیں ہے۔ لیکن آپ پر جو چیز فرض اور لازم ہے وہ ہے حج کے فرائض کو جاننا، عمرے کے فرائض کو جاننا، حج کے واجبات کو سمجھنا، عمرے کے واجبات کو سمجھنا۔ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کے چھوٹنے کے نتیجے میں میرا حج ضائع ہوتا ہے، یا میرا حج ناقص اور ادھورا رہتا ہے، یا میرا عمرہ بالکل ختم ہو جاتا ہے یا ادھورا رہتا ہے۔ ان چیزوں کا جاننا، اس کی کوئی فکر نہیں الا ماشاءاللہ۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جس طرح اتنی عمر گزر چکی، ہم مسلمان ہیں، سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس۔ سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ میرا باپ مسلمان تھا، میرا دادا مسلمان تھا، میں ان کا بیٹا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ لیکن کسی مسلمان نے آج تک وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں سیکھا، الا ماشاءاللہ کسی نے کسی عالم کے پاس پہنچ کر معلوم کیا ہو کہ سنت کے مطابق وضو کیسے کرتے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان نے نماز سیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ میرے رسول نماز کیسے پڑھتے تھے اور کس طرح کی نماز پڑھنے کی تلقین اور مطالبہ کیا گیا۔ کبھی مسلمان یہ نہیں جانتا کہ مجھے روزہ کس کیفیت کے ساتھ رکھنا ہے۔ کبھی مسلمان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے زکوٰۃ کیسے ادا کرنا۔ پھر بھی لوگ نماز دیگر چیزوں کے معاملے میں مسائل پوچھتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ پوچھوں گا تو معلوم ہو جائے گا، پھر دینا پڑے گا، اس لیے کوئی نہیں پوچھتا۔ پورا رمضان گزرتا ہے، کوئی آ کر نہیں پوچھتا کہ مولانا میرے پاس خدا کی دی ہوئی اتنی دولت، اتنا سونا موجود ہے، اس کو میں کس کس حساب سے، کس طریقے پر ادا کرنا ہے، اس کا حساب کرنا ہے۔ لوگ ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں اور کچھ اعمال کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیابی کے راستے پر گامزن ہے۔ حقیقت تو اس دن کھلے گی۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو جیتے جی ان تمام کیفیتوں سے آگہی عطا فرما دی۔ پھر جن لوگوں کا حج اور عمرہ صحیح ہوگا، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی اجازت دیں گے، اور جن کا حج اور عمرہ صحیح نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو وہیں سے پٹک دیں گے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث
آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میری امت کا مالدار طبقہ حج کرے گا سیر و تفریح کے لیے۔ اب تک جب سالانہ چھٹیاں ملتی تھی تو وہ سوئٹزرلینڈ، یورپ اور امریکہ اور مختلف مقامات پر جایا کرتے تھے۔ اب اس سال صاحب بہادر کا مزاج اور من بنا ہے کہ بھئی یورپ وغیرہ تو میں نے بہت دیکھ لیا، اب چلو چل کر مکہ مدینہ دیکھ لو۔ اس مرتبہ کا ٹور اور اس مرتبہ کی ہماری چھٹیاں مکہ مدینے کے لیے، چلو وہاں چل کر دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں اور زبردست قسم کی چیزیں ہیں، اور وہاں اللہ کا بھی گھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در بھی ہے۔ چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ گھر، اس کی ڈیزائننگ کیسی ہے، اللہ کے گھر کو بنانے میں کس قسم کا ماربل اور کس قسم کی ٹیکنیک استعمال کی گئی، اور وہاں لوگوں کی سہولت کے لیے کس قسم کی چھتریاں اور فواروں کا نظم کیا گیا۔ چلو اس مرتبہ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی بات نہیں بتا رہا، نبی کی بات بتا رہا ہوں کہ نبی نے فرمایا کہ میری امت کا مالدار طبقہ سیر و سیاحت کے لیے حج اور عمرہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا تاجر طبقہ تجارت کے لیے حج اور عمرہ کرے گا۔ ان کا مقصد دور دور تک حج کرنا نہیں ہوگا، اللہ کو راضی اور خوش کرنا نہیں ہوگا، نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر صلاۃ و سلام پیش کرنا نہیں ہوگا، مقصد یہ ہوگا اس عنوان تو حج اور عمرے کا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے مقصد تجارت ہوگی، تاکہ میں کچھ چیزیں یہاں سے وہاں لے جاؤں، وہاں کی کچھ چیزیں خرید کر یہاں لاؤں، ایکسپورٹ اور امپورٹ اس حج و عمرے کی آڑ کے اندر کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے علماء حج اور عمرہ کریں گے شہرت کی غرض سے، صاحب فلاں عالم صاحب، فلاں مولوی صاحب ہر سال عمرے پر جاتے ہیں، ہم ہر سال حج پر جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ حج پر حج کرتے ہیں تاکہ ان کے نام کے ساتھ ان لوگوں کو پوچھیں کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا نام محمد الیاس ہے، وہ کہیں گے کہ میرا نام لکھو الحاج محمد الیاس ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء حج کریں گے شہرت اور ریا کے خاطر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات ارشاد فرمائی، میری امت کا فقیر طبقہ حج اور عمرہ کرے گا بھیک مانگنے کے لیے۔ صاحب ہندوستان کے اندر تو روپیوں میں بھیک ملتی ہے، اب وہاں بھیک ملے گی ریالوں کے اندر۔ چنانچہ ان لوگوں کا دھندا عمرہ کرنا اور حج کرنا نہیں ہوتا، اس کی آڑ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں، کہیں کہ اب جانے سے پہلے لوگوں کو جتنا لوٹ سکتے ہیں اور جتنا مال سمیٹ اور بٹور سکتے ہیں بٹور لیں، ہر کسی سے ملے اور مل کر کہیں کہ میں حج کو جا رہا ہوں، عمرے کو جا رہا ہوں۔ اب اس کو پتہ ہی ہوگا سامنے والے کو کہ یہ شخص، اس کی حیثیت کیا ہوگی، وہ کہے گا کہ جیب سے نکال کر رکھو یا آپ اپنے خرچے کے لیے، وہ اس کا مقصد ہی ملاقات کا یہ ہوگا، تاکہ جانے سے پہلے یہاں جتنا بٹور سکتا ہے بٹور لے۔ اور پھر وہاں حج پر پہنچنے کے بعد اب پھر وہاں بہت سارے بہانے، میری پاکٹ گم ہو چکی ہے، میری فلاں چیز ختم ہو چکی ہے، اب وہاں مانگنے کے لیے لوگوں سے، ان لوگوں کا دھندا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس بندہ مومن کا خالص خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے حج ہوگا، اللہ اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیں گے، اور جن کے حج میں یہ کیفیت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو گرا دیں گے۔ پھر چھٹے مرحلے پر اللہ تعالیٰ جو چیک پوسٹ قائم کریں گے، انشاءاللہ وہ کس عمل سے متعلق ہوگا، اس کی تفصیل اگلی جمعہ میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ اللہ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی فکر اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔